نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ یونس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 56 تک، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 57 سے لے کر آخر تک۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مضامین کو بیان کیا۔ پہلا مضمون توحید باری تعالیٰ یعنی نفی شفاعت قہریہ۔ نفی شفاعت قہریہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی ہستی، کوئی بھی بزرگ اور کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ سے جبراً بات نہیں منوا سکتا اور نہ وہ لب کشائی کر سکتا ہے۔ میدان معاشر ہوگا، تمام قسم کی ہستیاں موجود ہوں گی، لیکن وہی آدمی اور وہی ہستی کسی کے متعلق سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ نفی شفاعت قہریہ، کہ مجھ سے کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو کوئی زبردستی بات منوا سکے۔ اور دوسرا مضمون بیان کیا گیا صداقت قرآن۔ لوگوں، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے اور حکمت سے لبریز کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ تیسرا مضمون یہ بیان کیا گیا صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح یہ کتاب سچی ہے، جس طرح میرے احکام سچے ہیں، اس نبی پر بھی ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ اور چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ اس صورت کے پہلے حصے میں بیان کرتے ہیں، شرک کرنے والے جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کی 8 پسندیدہ خواہشات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ شرک کرتے ہیں اور دوسرا ان کی خواہشات دیکھی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، زجر فرماتے ہیں کہ میرے عذاب سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اپنے شرک سے باز آ جاؤ اور میری بغاوت سے باز آ جاؤ۔ فرمایا میں تم سے عذاب کو ٹال دوں گا جس طرح ہم نے قوم یونس سے عذاب کو ٹال دیا اور عذاب سے بچا دیا۔ پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ترغیب الی القرآن کا مضمون چلاتے ہیں۔ قرآن کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ 8 قسم کے دلائل کا تذکرہ کریں گے، جس میں سے 4 کا تعلق عقلی دلائل سے ہوگا اور 4 کا تعلق نقلی دلائل سے یعنی سابقہ انبیاء سے اور سابقہ آسمانی کتب سے اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ 4 اہم چیزوں کا، 4 اہم عنوانات کا تذکرہ کریں گے، جس میں نفی شرک فی العلم ہوگا، نفی شرک فی الدعا ہوگا، نفی شرک فی العبادات ہوگا اور نفی شرک فی التصرف ہوگا۔ مطلب کہ لوگوں، تمام قسم کے غیوبات کا، تمام قسم کے غیبوں کا علم رکھنے والا بھی میں ہوں، پوری کائنات پر اختیار اور کنٹرول رکھنے والا بھی میں ہوں، تمام لوگوں کی پکاروں کو سننے والا بھی میں ہوں، اور جب یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں اور میرے ذمہ ہیں اور میرا خاصہ ہے، فرمایا پھر ہر قسم کی عبادت بھی وہ میرا ہی خاصہ ہے، میری عبادت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارے امور، یہ سارے علوم میرے ساتھ خاص ہیں، تو فرمایا پھر اپنے ظن، اپنے گمان اور اپنی باتیں چھوڑو، جو میں نے وہی آپ نے اپنے آخری نبی پر نازل کی ہے، فرمایا اس کی اتباع کرو، وما علینا الا البلاغ۔